ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وقائدنا الأعظم والنبي الأكرم والرسول الأفخم محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات مشائخ عظام، علماء کرام، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی رہنمایان، خصوصاً حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہ، قابل احترام سامعین، وقت بہت ہو گیا اور رات بہت آگے چلی گئی. کچھ باتیں آپ سے عرض کرنی ہے، کچھ قادیانیوں سے اور کچھ حکومت سے. عقیدہ ختم نبوت پر آپ بڑی تفصیل کے ساتھ بیانات سن چکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بیانات آپ سماعت فرما چکے. سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم پر خطبہ نے خوب آپ کے سامنے گفتگو فرمائی اور عصری مسائل پر بھی گفتگو ہوئی. مجھ سے پہلے یہاں کچھ چوروں کا تذکرہ بھی ہوا، کچھ
ڈاکوؤں کی ڈاکہ زنی کا تذکرہ بھی ہوا. میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کروں. قومی اسمبلی میں شیخ رشید احمد صاحب نے دین پھیل گئے تھے 3 جملے کہے تھے اور بقول کسے انہوں نے ٹلی کھڑکا کے پوری اسمبلی کو 1 منٹ میں الٹ پلٹ کر دیا. پہلا جملہ ان کا تھا کہاں ہے مولانا فضل الرحمان. دوسرا جملہ تھا کہاں ہے عطا اللہ شاہ بخاری کے ماننے والے. اور تیسرا جملہ تھا کہاں ہے احرار والے. تو ہمارے سیکرٹری جنرل عبداللطیف خالد چیمہ نے ان کو فون کیا کہ آپ نے عطا اللہ شاہ بخاری کے ماننے والوں کو اور احرار والوں کو پکارا ہے. ہم موجود ہیں اور میں ہوں احرار والا. فرمائیے کیا حکم ہے. ایک ذمہ داری آپ کی تھی اور ایک ذمہ داری ہماری ہے. آپ بھی دیکھیے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو کس حد تک پورا کیا اور ہم بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری کو کس قدر پورا کر رہے ہیں. جناب والا مولانا فضل الرحمان فرما رہے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ختم نبوت کا ذکر آئے تو عطا اللہ شاہ بخاری کا نام نہ ہو. ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وہ کام لیا. محض اللہ کی توفیق سے ان لوگوں نے ختم نبوت کا علم بلند کیا. قادیان میں مجلس احرار اسلام کے اسٹیج سے ختم نبوت کا جھنڈا لہرایا. شعبہ تبلیغ ختم نبوت قائم کیا. علامہ انور شاہ اور مولانا ثناء اللہ امرتسری کے خواب کو تعبیر دی. اور یہ وہی قافلہ ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ وہی قافلہ ہے. آپ اپنی صفوں میں دیکھیں کون کون گم ہو گیا ہے, کون کہاں رہ گیا ہے, کون کہاں ٹھہر گیا ہے. ہم جہاں تھے وہیں کھڑے ہیں. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مجلس احرار اسلام کے عزائم اور مقاصد کی تکمیل ہے. عطا اللہ شاہ بخاری کی آرزوؤں کی تکمیل ہے. آج آپ کو یہاں سب نظر آ رہے ہیں. عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ سید داؤد غزنوی کھڑے تھے, قادیان میں بھی کھڑے تھے, مجلس احرار کے پہلے سیکرٹری جنرل تھے. عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ صاحبزادہ فیض الحسن بھی تھے. عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھ مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی بھی تھے, مولانا محمد علی جالندھری بھی تھے, اور ایک نام اور بھی لے دوں, ان کے ساتھ مولانا مظہر علی اظہر بھی تھے. مولانا مظہر علی اظہر بھی تھے کہ جس نے لکھنؤ میں مجلس احرار کے اسی گلدستے کو ہاتھ میں لے کر ایک ہاتھ میں وحدت امت کا گلدستہ تھا اور دوسرے ہاتھ میں ختم نبوت کا اور ناموس صحابہ کا علم تھا. تحریک مدح صحابہ کی قیادت کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ مومنین, اگر آج تم ابو بکر صدیق کی خلافت کا انکار کرو گے, فاروق اعظم پر تبرہ کرو گے,
عثمان ذوالنورین کی شان میں گستاخی کرو گے تو خاکم بدہن خاکم بدہن خاکم بدہن اس وقت کا انتظار کرو کہ تمہارے سامنے لوگ علی مرتضیٰ کی توہین کریں. تو جناب یہ مجلس احرار کا کمال تھا، اور آج میں اس کمال کو دیکھ رہا ہوں کہ عروج پر ہے. شیخ رشید نے پکارا، اللہ اس کو جزائے خیر دے. مولانا فضل الرحمان نے، بہت وسیع الظرف انسان ہے، انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ تم نے ہمیں یاد کیا. میں شکریہ ادا کرتا ہوں، تم نے ہمیں یاد کیا. انکوائری کمیٹی بنا دی گئی، دائیں کمیٹی کی رپورٹ. مجاہد ختم نبوت راجہ ظفر الحق صاحب خاموش ہے، سناٹا چھایا ہوا ہے. رپورٹ سامنے لائے. ہسٹوریکل لاز کے ان پاگل پرندوں کو، صحرائے سیاست کے ان ننگے بھکاریوں کو، جمہوریت کے ان کبرے عاشقوں کو، انسانی حقوق کے نام نہاد ٹھیکیداروں کو، ہونن لولا کے بیشی درندوں کو، آکسفورڈ کے چمپینزیوں کو، اور اسمبلی میں بیٹھے ہوئے سیکولر انتہا پسند اور لبرل فاشسٹ ان لفظوں، تلنگوں اور تہذیب و اخلاق سے آری ان چوروں اچکوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں. میں پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ تو نے کیا کہا واعظ، نہ جانا کنویں جانا میں، ہمیں تو رہنموں کی ٹھوکریں کھانا مگر جانا. تم پر اعتماد ہم کریں، ہو گیا جو اعتماد ہونا تھا. آہ ہم کس خیال میں گم تھے، آہ ہم کس خیال میں گم تھے. دوستی کے لباس میں تم تھے، تم تھے. زاہد حامد، میں بتاؤں آپ کو، یہ سازش تھی بین الاقوامی. بل ڈاٹ نامی، بل ڈاٹ این جی او ہے، اور اس سے تعلق رکھنے والے وہی لوگ ہیں جن کی قوم جو ہے وہ ڈاٹ کام ہے. بل ڈاٹ، اور اس کو فنڈنگ ہوتی ہے. مسٹر زاہد حامد اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز کا رکن رہا ہے، وزیر قانون ہمارا، اور اس کا بھائی اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ممبر رہا ہے. انہوں نے پیسے کھائے ہیں. گزشتہ 8 سال سے اس منصوبے پر کام ہو رہا تھا کہ کسی طریقے سے یہ کرالہ نکال لے. ہم نکل جائے گا تو باقی قانون کا بھی بیڑا غرق کر دیں گے. خدا نخواستہ ہمیں تو اونگ آ سکتی ہے، ہمیں تو اونگ آ سکتی ہے، لیکن رب محمد کو اونگ نہیں آتی. لا تأخذه سنة ولا نوم، نہیں آتی ہوں اس کو نہیں سوتا. محمد اور شریعت محمد کا اصل محافظ اللہ جل شانہ ہے. یہ اس کا کرم ہے کہ اللہ ہمیں جھجوڑ دیتا ہے، ہلا دیتا ہے، اور ہم پر ہمارے اکابر کا فیض ہے. ان کی دعائیں شامل حال ہیں. آج ان کی ارواح خوش ہے آپ کو دیکھ کر. وہ دیکھو، وہ سامنے عطا اللہ شاہ بخاری کھڑے ہیں، وہ ابو الحسنات کھڑے ہیں، وہ داؤد غزنوی کھڑے ہیں، وہ محمد علی جوہر ہیں، محمد علی جالندری ہے، قاضی احسان مشہود آبادی ہے، مولانا محمد حیات ہے. سامنے کھڑے آپ کو دیکھ رہے، ان کی ارواح آپ کے سروں پر سایہ فگن ہے.
بہت خوش ہیں. اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. آمین. حال ان کا یہ ہوا، مجھے لطیفہ یاد آ گیا. وہ ایک گیدڑ نے اپنی ساری برادری کو اکٹھا کیا، جتنے بھی روشن خیال تھے، جتنے بھی ترقی پسند تھے، جتنے بھی لبرلز تھے، جتنے بھی سیکولرز تھے، وہ گیدڑ نے سارا خاندان دمبا اس نے اکٹھا کیا. اور اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ شیر کیسے شکار کرتا، کیسے شکار کرتا؟ تو برادری نے کہا اب یہ اصل میں مولانا محمد شفیع تھے کبیر والا میں رحمت اللہ علیہ. اب وہ جنگ کی زبان میں اس کو سنایا کرتے تھے، میں اسی میں سنا دیتا ہوں، سمجھ آپ لینا. جس زبان کی بات ہو اسی میں مزہ آتا ہے. وہ کہتے تھے گدڑ برادری میں پوچھیا او مارکا شیر شکار کین کرے گا؟ اس آخیا گدڑ سرکار شیر نے لوں کھڑے ہو جاویں، منہ رتا ہو جاوے تے پوچھل ہلن لگ پوے تے مڑ سمجھو شکار واسطے تیار ہے تو مڑ حملہ کر دیندا تے شکار لے گا. اسے کہا اے تے گل ہی کوئی نہیں، لا آج میں شیر کا شکار کروں اور تو دیکھ سان دس سے نشانیاں پوریا ہون تو میں حملہ کریں گا. شیر آیا، برادری آکھیا سرکار کوڑے لوں کھڑے ہو گئے. کہا بلے بلے. تو کہ سرکار کوڑی اچھی بھی رتی ہو گئی. تو بابا سرکار کوڑا پوچھل میں ہون ہلن لگ پیا. میں کہا موڑ ہون میں کی کرا، میں کہا پہ جا. اور جو اگے بات کے شیر نے نہیں ہاتھ کیتا، شیر ہکو جھاپ مارے تے ٹوٹے کر کے او بس. تے گدڑ چیخیا ہارے ہوئے نہ میرے لوں کھڑے ہوئے اور نہ میری اکھی رتی ہوئی ہیں اور نہ میرا پوچھل ہلیا اور میری برادری میں مزا گتیا اور میری برادری میں مزا گتیا اور میری برادری میں مزا گتیا. یہ زاہد احمد اور رانا ثناء اللہ کے ساتھ وہی کچھ ہوا. یہ شیر کا شکار کر رہے آگے فضل الرحمان بیٹھا ہوا اس نے کہا میں تجھے شکار سکھاتا ہوں. سیٹ ہو گیا نا؟ ٹھیک ہے. واسطہ امیر شریعت، واسطہ امیر شریعت سید اللہ شاہ بخاری زندہ باد. بخاری تیرا جناب قافلہ، بخاری تیرا قافلہ رواں دواں ہے، یہ نہیں رکے گا، یہ نہیں رکے گا. کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں توبہ و استغفار، ختم نبوت کا کون انکار کرتا ہے؟ اب نکالو رپورٹ باہر. میں سمجھتا ہوں اگر قوم کا ایک طبقہ اس کو اونگ آ گئی تو سوشل میڈیا نے وہ کردار ادا کیا ہے. ہمارے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے وہ عظیم الشان کردار ادا کیا ہے کہ اس نے پوری قوم کو باخبر کر دیا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سوشل میڈیا پر جہاد کرنے والے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، جنہوں نے ایک لمحہ ضائع نہیں ہونے دیا. یہ مولانا اللہ وسایہ سے پوچھیں کہ 3 دن اور 3 راتیں ہماری کیسے گزری ہیں تڑپ کر. لیکن یہ اللہ کا ہم پر کرم تھا تو اس نے ہمیں یہ تڑپ دی. کوئی آدمی بھی پھر غافل نہیں تھا. پکڑے گئے چور، اب نام نہیں لیتے اس کا، وہ شہباز شریفی جو وزیر قانون ہے، جو بھی وزیر ہے اس کو نکالو. اس لیے کام کیا نکالو اس کو، کاٹو ان بال. اوپر لگنا تیرا کاٹو ان بال.
کیپٹن صفدر صاحب سے بھی کہا، میں نے ان سے ملاقات کی، میں نے کہا کہ اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی کے شعبہ فزکس کا نام ڈاکٹر ریاض الدین کے نام سے وہ شعبہ موسوم تھا، جو مسلمان ہے قابل فخر ہمارا، وہ سائنسدان ہے، استاد ہے، محقق ہے، اس کے نام پر موسوم تھا، اس غریب کا نام ہی کوئی نہیں لے رہا۔ کیپٹن صاحب اس کا نام، اس کے نام کی تختی اتار کے اور اس مردود کی تختی آپ کے سسر محترم میاں نواز شریف صاحب نے لگائی۔ ہم مہربانی فرمائیں، اور یہ کوئی قومی اسمبلی میں پیش ہونے والا یہ معاملہ نہیں ہے، ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے، اس کے قومی اسمبلی میں قانون سازی ہوتی ہے، ایک آرڈر میاں صاحب نے دیا تمہارے سسر محترم نے، اور دوسرا آرڈر آج کے وزیر اعظم دے دے، شاہد خاقان عباسی صاحب دے دے، آپ ان سے آرڈر دلوائیں نا۔ ڈاکٹر عبدالسلام، میں بتاتا ہوں آپ کو، مجھے مولانا فضل الرحمان نے بتلایا کہ میں نے میاں نواز شریف صاحب سے بات کی، میں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے ڈاکٹر عبدالسلام کے نام پر، ایک قادیانی کے نام پر، مرزائی کے نام پر آپ نے اس شعبے کو منسوخ کر دیا۔ تو میاں صاحب نے فرمایا وہ تو ایک پاکستانی ہے۔ کہتے میں نے ان سے کہا کہ وہ شخص جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتا، وہ شخص جس نے علل اعلان کہا، آن دا ریکارڈ ہے کہ میں پاکستان پر لعنت بھیجتا ہوں، آپ اس کو پاکستانی کہتے ہیں؟ آپ کے نزدیک پاکستانی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ خوف خدا کرو، آپ پوری قوم ناراض ہو جائے، اس کا وبال تو برداشت کر سکتے، لیکن مکین گنبد خضرا، ختم الرسول، مولائے کل، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا رؤوف الرحیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اگر آپ نے تڑپایا ہے، تکلیف پہنچائی ہے، آپ برباد ہو جائیں گے، آپ برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح جس طرح ابو لہب کا درمیانہ بیٹا عتیبہ حضور کی بد دعا کا شکار ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، نہیں اللہ معاف کرے گا تمہیں۔ اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو، موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ تم ہمارے جذبات کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو؟ مولانا فضل الرحمان ایک دن تمہیں ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ دہشت گرد ہے، فلاں ہے، ڈھمکان ہے، پکڑو، انہوں نے کہا کہ جو بھی دہشت گرد ہے۔ مولانا کہتے ہیں یہ کرو، یہ کرو، یہ، اگلے دن جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو اٹھانا شروع کر دو، اگلے دن مدارس میں چھاپے شروع ہو جاتے، ہمارے ان غریب، بے نوا، فقیر اور درویش طلباء کو جو صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کرنے کا یہ جرم ہے ان کا، اس جرم میں ان کو اٹھا لیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ آ رہا الیکشن، تم نکلو باہر، تم آؤ، تم سامنے تو آؤ، ہم دیکھیں گے کس طرح تم ووٹ لیتے ہو مسلمانوں سے۔ تم وہ ہو، ہمارے دل و دماغ میں تمہارے لیے کوئی نرم گوشار معافی کا ایک ذرہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تم وہ ہو جنہوں نے 1953 کے 10,000 شہدائے ختم نبوت کا خون بے گناہی تم نے بہایا، اور ہم اور آپ سب شہدائے ختم نبوت کے خون کے وارث ہیں، ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے۔ تم نے مال روڈ پر ان کی لاشوں کا فرش بچھایا، یہاں بات کر رہے تھے مولانا امجد خان، اللہ ان کو سلامت رکھے، واقعات تو اتنے ہیں کہ ختم نہیں ہوں گے، رات بیت جائے گی۔ نارکلی کے مولوی ابراہیم ڈنڈا ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، خطر پہنا ہوا، مال روڈ پر سرخ فیتا لگا ہوا، کرفیو
کہ اس کو جو کراس کرے گا گولی مار دیں گے. مولوی ابراہیم رحمت اللہ علیہ نکلتا ہے، تاج تخت ختم نبوت زندہ باد. تمہاری اس ریڈ لائن کو کراس کرتے ہوئے آگے نکل گیا، تمہاری گولیاں نہیں چل سکی. اللہ نے یہ منظر بھی دکھانا تھا کہ میں بچا بھی سکتا ہوں. ابھی ابراہیم سے اور کام لینا ہے، اور اللہ نے یہ بھی دکھانا تھا کہ میرے حبیب کے نام پر نعرہ تکبیر اور ختم نبوت بلند کرتے ہوئے خوشحاکان وہ قربان ہوتے ہیں. تم نے ان کی لاشوں کو اٹھایا اور وہ مردود ازلی جنرل ڈائر ثانی جنرل اعظم خان، جس کی انتظامی صلاحیتوں کا بہانہ بنا کے تم اس کی تعریفیں کرتے ہو، خدا کی لعنت ہے اس کی قبر پر، جو شہدائے ختم نبوت کا خون چوسنے والا ہے. نہیں معاف کر سکتے ہم اس کو. اس نے کہا کہ چند آدمی مرے ہیں، ملا لوگ بکواس کرتے ہیں، تو بکواس کرتے تھے. مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود. تو ہم نے ہمارے شہدائے ختم نبوت کی لاشوں کو جھانگا مانگا کے جنگل میں لے جا کر ان کو جلایا، ان کی راکھ کو اٹھا کر راوی میں بہایا. اب بدماشو، تم ختم نبوت کا نام تم نے روک لیا مسلمانوں کی زبانوں سے. کیسے معاف کرتے تم قاتل ہو، تم قاتل ہو. مسلمانوں کا خون تمہارے ذمہ ہے کہ سزا شہداء کا. یہ این جی اوز کے دو چھلے اور ان کے ایجنٹ، ہم نے کہا، میں نے بیان میں کہا کہ رانا ثناء اللہ رانا سانگا نہ بنے. رانا سانگے میں جانتے ہو نا، رانا سانگا نہ بنے. میں نے کہا وہ رانا ثناء اللہ ہی رہے. ہماری خواہش ہے ہم مسلمانوں کو کافر بنانے کا، ہمارے پاس کوئی ایسا کارخانہ نہیں ہے، کوئی فیکٹری نہیں ہے. ہم تو کافروں کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں ان کا ایمان بچانا چاہتے ہیں. میں نے کہا ثناء اللہ ہی رہیں، مت رانا سانگا بنے. اللہ کا شکر ہے ایمان بچا لیا، اس واپس آ گیا. انہیں دیکھ لیا نا کہ شیر کھلوتا ہے. رانا صاحب نے دیکھ لیا شیر کھڑا ہے. جناب والا یہ حالات ہیں ملک کے، اور ابھی تھوڑا سا کام باقی ہے. اور پارلیمنٹ میں موجود علماء اور علماء کے ساتھ وہ تمام شاکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سچا جذبہ رکھتے ہیں، اس میں کچھ کام ابھی تھوڑا سا باقی ہے. ہوگا، نہیں روک سکتے تم، تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا. تم امریکہ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہو. اور قادیانی سے کہتا ہوں، مرزا قادیانی نے ٹانک وائن کی بوتل چڑھائی، میں بھی 3 گھنٹے بیٹھا رہا. میرے تھے گوڈے کی تھے مقابلے. ٹانک وائن کی بوتل چڑھائی اور شیطانی الہام اگلنے اور نگلنے شروع کر دیے. چھوڑتا ہوں میں، لیکن 2-3 مسائل ایسے میں قادیانیوں سے کہتا ہوں کہ وہ مرزا قادیانی کی عبارتوں کو پڑھیں، اس کی کتابوں کو پڑھیں. ہمارے کئی دوست ہیں جو واپس آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھی، ہمیں اسی میں سے اس کی خباثت اور اس کا کفر و شرک نظر آیا، ارتداد نظر آیا. اللہ نے ہدایت کا دروازہ کھول دیا، ہمیں روشنی مل گئی. یہ 2-3 مسائل ہیں، میں اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ثانیہ المیعاد، یہاں بات کر رہے تھے ڈاکٹر ابو خیر زبیر، 100 سے زائد آدمی اسی حکومت نے گرفتار کیا. ان کا کوئی جرم نہیں تھا، انہوں نے 12 لوگوں کو جلوس نکالا تھا. اور آج 1 سال ہو گیا ہے، ابھی 9 آدمی باقی ہیں. جج بھاگ جاتا ہے اور قاتل کی ضمانت منظور کر لی گئی. مظلومین جو تھے ان کی ضمانتیں منظور نہیں کی گئی. جو پرسوں چھوڑا ہے قاتل انہوں نے پھرے. گولی چلانے والا آدمی چھوڑا ہوا، ہمارا ایک مسلمان شہید ہوا. قادیانی کو چھوڑا، قادیانی کو چھوڑ دیا. مسلمان ابھی اندر ہے، 1 سال ہو گیا. تمہاری ہدایات ہیں، تمہاری انسٹرکشنز ہیں کہ ان کو اور ذلیل کرو، اور ذلیل تم ہوگے.
100 میں سے 9 باقی رہ گئے، یہ آ جائیں گے، اگوں باری تہاڈی ہے انشاءاللہ۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان مسلمانوں کی ضمانت دی جائے، ان کو رہا کیا جائے، اور مقدمہ جو ہے اس کو چلائے، آپ ٹرائل کریں، آپ کورٹ میں آئیں، آپ عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں۔ اسی طرح خوشاب کا ایک مسئلہ ہے، مولانا جانتے ہیں، وہاں ایک مسجد تھی، قادیانیوں نے قبضہ کیا تھا، اور وہاں ڈی سی تھے جناب ضیاء الرحمان، انہوں نے فیصلہ کیا اور یہ عدالتی فیصلہ ہوا، اس کے حق میں انہوں نے اپنا حکم چلایا اور مسجد کو واگزار کر کے مسلمانوں کے سپرد کیا۔ آج وہاں قادیانی، یہ ڈی پی او صاحب ہیں خوشاب کے، اللہ ان کو سچا ایمان عطا فرمائے۔ یہ دعا تو کرنی چاہیے، ہدایت یہ قادیانیوں کے لیے بھی کرنی چاہیے۔ اور یہ وقاص حسن نتوکا یہ کہتے ہیں کہ قادیانی 100% سکہ بانگ جو مور لائی تھی مولانا اللہ وسائے نے، انہوں نے مور لگی ہوئی کو مٹا نہیں سکتا، بڑی ٹھوک کے مور لانا نقش ہو جاتی۔ اس نے یہ میٹھا ٹوانا میں 17 مارچ کو یہ مسجد واگزار ہوئی تھی 2016 کو، اب قادیانیوں نے نئے سرے سے وہاں درخواست دی ہے اور یہ سپورٹ کر رہا ہے اور نئے سرے سے مسجد کو اس کیس کو متنازع بنا رہا ہے، جو طے ہو گیا۔ جناب والا، ہم حکومت پنجاب کو کہتے ہیں جو تھوڑے بہت گناہ ہیں معاف کرا لو، ختم نبوت کا ایک مسئلہ حل کر دیا نا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک مسئلہ بھی حل کیا صحیح طریقے سے، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا اس کی برکت سے۔ تو جناب والا، یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ایک سازش تھی، بین الاقوامی سازش تھی، اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا ان کو، ناکام ہوئے اور آئندہ میں انشاءاللہ ناکام ہوں گے۔ اور اس پر رپورٹ آ رہی ہے، کل کے روزنامہ اوصاف میں اس پورے قصے پر بڑی تفصیلی رپورٹ آ رہی ہے، ایک قسط کل آئے گی، ایک پرسوں آئے گی، ضرور اس کو دیکھیے۔ میں ان تمام صحافیوں کو، ان تمام چینلز کے اینکرز پرسن جو ہیں ان کو، سوشل میڈیا پر جد و جہد اور جہاد کرنے والے تمام مسلمان اور مسلمات کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ہزاروں سلام ان کو پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس تحریک کو زندہ رکھا۔ ختم نبوت کی تحریک زندہ جاوید ہے، زندہ جاوید رہے گی، لیکن ہم تمہارے دھوکے میں اب نہیں آئیں گے، یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، نہیں آئیں گے۔ 70 برس ہو گئے تم ہمیں دھوکہ دے رہے ہو، اور ہمارا حال اب یہ ہے، بہت ہو گئی کہ چمن کے رنگ و بو نے اس قدر دھوکے دیے مجھ کو، چمن کے رنگ و بو نے اس قدر دھوکے دیے مجھ کو کہ میں نے شوق گل بوسی میں کانٹوں پہ زبان رکھ دی، اب نہیں رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 12 ربیع الاول کو مسجد احرار میں ختم نبوت کانفرنس ہوگی، یہ حضرات بھی تشریف لائیں گے، آپ بھی آئیں، جلوس دعوت اسلام بھی ہوگا۔ دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب کو، دامن